अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। मरीम नवाज़ का मंसूर अली खान के साथ इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वो मंसूर अली खान बीएमडब्ल्यू के हवाले से एक सवाल पूछ रहे हैं, जिसका मरीम नवाज़ कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही। तो आज के इस प्रोग्राम में हम उसके ऊपर फैक्ट चेक करेंगे कि जो मंसूर अली खान ने सवाल पूछा है, क्या वो हकायक के ऊपर मबनी था, और क्या जो मरीम नवाज़ ने इसका जवाब दिया वो हकायक के ऊपर मबनी था या नहीं था। प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हरकत की गई है मीडिया की तरफ से कि इस तरह अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू लीक हो जाती है, तो क्या फ्यूचर में ये सहाफ़ियों के लिए कितने मसाइल का जो है वो सहाफ़ियों को सामना करना पड़ेगा इंटरव्यू लेने के हवाले से। प्रोग्राम के इसी से रिलेटेड दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मरीम नवाज़ के हवाले से बीएमडब्ल्यू की कुछ तस्वीर सर्कुलेट कर रही हैं कि ये मरीम नवाज़ की बीएमडब्ल्यू थी, जिस पे मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स भी बताए गए हैं। तो मैंने उसका भी फैक्ट चेक किया है। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो डिपार्टमेंट से ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, पंजाब से भी और इस्लामाबाद से भी की, जो मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स दी गई हैं उनके क्या हकायक सामने आए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये जो आइन की जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, उसमें पार्लियामेंट में जाके क्या पैगाम दिया है, और क्या ये उनकी तरफ से वहाँ पे पार्लियामेंट में जाना एक दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ का। ये जो बीएमडब्ल्यू के हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, इसका फैक्ट चेक करते हैं कि क्या ये जो मरीम नवाज़ बता रही हैं मंसूर खान को जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में, कि वो इस हवाले से कुछ नहीं जानती, वो उनकी जो लीगल टीम है वही बता सकती है, और बीएमडब्ल्यू उनकी कभी रही नहीं है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये मैं आपको साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। जो मरीम नवाज़ जब जे आपको याद है जेआईटी जब बनाई गई थी पनामा के हवाले से, तो उसमें इनके हवाले से मुख्तलिफ जो जेआईटी की रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ पोर्शंस डिफरेंट जो है वो डिस्कस किए गए थे। ये जो बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड था, ये एक एसेट बियॉन्ड मीन्स के जो एक पोर्शन था, जिसमें नवाज शरीफ के हवाले से भी एसेट बियॉन्ड मीन्स के डिस्कस किया गया है कि इनके जो ये एसेट्स हैं ये इनके मीन्स से या उनके जो ज़राए आमदन है उससे ज़्यादा है। तो ये जो पोर्शन में मरीम नवाज़ के हवाले से बीएमडब्ल्यू का एक बाकायदा तौर पे ज़िक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 2009 में मरीम नवाज़ को ने पहली दफ़ा अपने जो टैक्स के गोशवारे थे उसमें ये डिक्लेयर की एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी, और उसमें ये बताया कि ये जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है उनको यूएई की एक रॉयल फैमिली से मिली है। यही सवाल जो है या हाईलाइट किया पार्ट मंसूर अली खान ने उस जो लीक वीडियो है उसमें। उसमें जो जेआईटी की रिपोर्ट में फर्दर आगे ये कहते हैं कि ये जो बीएमडब्ल्यू की मरीम नवाज ने जब ये पाकिस्तान ले आई, तो उसकी उन्होंने ड्यूटी पे की 3.4 मिलियन रुपीस, यानी 34 लाख रुपए उसकी ड्यूटी पे की, और अगले ही साल वो जो उनके टैक्स के गोशवारे हैं उसमें वो उन्होंने इसको सोल्ड डिक्लेयर कर दिया कि वो गाड़ी बेच दी है, और तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद की वो जो है वो गाड़ी बेच दी है। जबकि उसी जेआईटी रिपोर्ट के आगे फर्दर जो है वो ये बता रही है जेआईटी के जो मरीम नवाज ने तो ये कह दिया कि ये गाड़ी बेच दी है, लेकिन कैप्टन सफदर के जो असासे हैं, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बतौर एक मेंबर कौमी असम्बली के आप डिक्लेयर करते हैं हर साल भी, और जब आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं उस टाइम भी आप बताते हैं कि मेरे इतने ये असासे हैं, इतनी टोटल वैल्यू है। तो उसके मुताबिक कैप्टन सफदर साहब ने जो अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी 2013 से 2016 तक, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे, एमएनए थे, तो उन्होंने हर साल ये जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी थी वो डिक्लेयर की है। अब उसमें जो इनके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आप देख रहे होंगे कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं वो उस बीएमडब्ल्यू जो 4800 सीसी गाड़ी है उसकी जो कीमत बताई है वो 60 लाख रुपए बताई है। और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो मरीम नवाज हैं उन्होंने 3.4 मिलियन रुपीस जो है वो पे करके इसकी जो ड्यूटी पे की है उनकी स्पाउस ने, और ये गाड़ी जो है इनकी अभी उसमें है, पोजीशन में है। तो ये जो मरीम नवाज साहिबा ने ये बताया कि मुझे नहीं मालूम इस हवाले से, तो ये जो जेआईटी की रिपोर्ट में बताया गया, और उसके बाद जो कैप्टन सफदर साहब के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो नॉमिनेशन पेपर्स में भी बताया गया, तो ये जस्टिफाई कर रहा है जेआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें बीएमडब्ल्यू के हवाले से जो एक दावा किया गया था। और जो मंसूर अली खान ने भी सवाल जो पूछा है ये हकायक के ऊपर मबनी था। आगे मंसूर अली खान जो है वो एक और सवाल उनसे पूछते हैं इसी जो लीक वीडियो है उसमें, कि आपने जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस के गिफ्ट्स जो है वो हासिल किए हैं। तो मरियम नवाज पूछती है कि किससे? तो मंसूर अली खान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, ये जीआईटी में सब लिखा हुआ है। तो मंसूर अली खान ने यहाँ पे एक डंडी मारी है। मंसूर अली खान जो जीआईटी रिपोर्ट है उसी में ही ये बताया गया है कि मरियम नवाज को ओवर द ईयर 2009 ऑनवर्ड 2016 तक अपने भाइयों से हसन नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ से मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो गिफ्ट्स दिए गए हैं।
اور ان کی جو ٹوٹل جو ایسٹس تھے وہ انکریز ہو کے 800 ملین روپے سے بڑھ گئے. تو یہ اسی جے آئی ٹی رپورٹ میں جہاں پہ یہ بی ایم ڈبلیو کا ذکر ہے اس کے نیکسٹ پیراگراف میں یہ ہے. اور تو منصور علی خان نے یہاں پہ ایک تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے کہ مجھے نہیں معلوم، وہ شاید اس کو پتہ نہیں کیا رنگ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ جو توشہ خانہ کے گفٹ سے شاید اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ گفٹس آپ کو بھی ملے ہیں. تو یہ گفٹس جو ہے وہ اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں مینشن کیا گیا کہ آپ کو فیملی کی طرف سے جو گفٹس ملے ہیں. یہ اگر آپ پاکستان کے سیاستدانوں کے ٹیکس گوشوارے دیکھ لیں تو یہ تمام پاکستان کے سیاستدان جو ہیں یہ آپس میں گفٹس آپ کو کھیلتے ہوئے ملیں گے. کوئی بھائی بھائی سے گفٹس لے رہا ہے، بیٹا باپ سے گفٹس لے رہا ہے، باپ بیٹے سے گفٹس لے رہا ہے، بہن جو ہے وہ بھائی کو دے رہی ہے، بیٹی باپ کو دے رہی ہے، باپ سے لے رہی ہے. یہ سارے سیاستدان جو ہے وہ گفٹس کھیل کے جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے اسی طرح گفٹس کی چکر میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو یہ مریم نواز کا جو کیس ہے کوئی یہ ایک یونیک نہیں ہے کہ جس میں وہ گفٹس کے حوالے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایسڈ بیون مینز کا اگر کیس اور باقاعدہ تحقیقات کی جائیں تو یہ تمام پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اس کے اوپر یہ ایسڈ بیون مینز کا کیس بنے گا اور پرفیکٹ کیس بنے گا. کیونکہ اگر آپ کو ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دوں عمران خان کی، جو عمران خان کے یہ جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز فارم ہے 2018 کے جو نامینیشن پیپرز میں، اس میں انہوں نے جو اپنی ٹوٹل اینول انکم جو ڈکلیئر کی ہے وہ 4 ملین سے کچھ زیادہ ہے، یعنی 40 لاکھ روپے انہوں نے اپنی جو سالانہ انکم، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر بھی ہے اس میں ساتھ ساتھ جو سیلری بھی ہے پینشن بھی ہے، یہ سارے ملا کے 40 لاکھ روپے ان کو جو ہے ٹوٹل ان کی انکم ہے. لیکن اگر آپ ان کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہیں تو وہ اس سے کئی گنا بلکہ کئی درجنوں گنا جو ہے وہ زیادہ جو ان کی جو ایسٹ جو ہے وہ اس سے جو ٹوٹل اینول انکم ہے اس سے زیادہ ہے. تو یہ اگر اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ وہ کرنا ہے، کیسز بنانے ہیں، تو یہ پھر ہر سیاستدان کے اوپر ایسٹ بیان مینز کے کیس بن سکتے ہیں. یہ تو مریم نواز کی جو لیگل ٹیم ہے وہی اس کے اوپر وہ جسٹیفائی کرے گی بی ایم ڈبلیو کے حوالے سے کہ وہ اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بیچ دی ہے، اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ 2016 تک اس کی پوزیشن شو کرا رہے ہیں. یہ کیوں کرا رہے ہیں، کیا اس میں انوملیز ہیں، یہ تو ان کی لیگل ٹیم ہی وہ بتا سکتی ہے. بہرحال میرا کام یہ تھا کہ فیکٹ چیک کیا جائے کہ کیا واقعی جو ایک تو منصور علی خان نے جو سوال کیا ہے وہ حقائق پر مبنی تھا، اور مریم نواز کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے وہ حقائق پر مبنی تھا یا نہیں تھا. یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ کیا اس طرح جو سیاستدانوں کے ساتھ کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو وہ کہہ بھی دے تو اس کے بعد اگر وہ پبلک کر دینا یا لیک کر دینا یہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہے. آگے جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ اس طرح کے جو ہے وہ پھر پرابلم شروع ہو جائیں گے کہ پھر کوئی سیاستدان آپ کو انٹرویو دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس طرح جو ہے ان کی جو آف دا ریکارڈ گفتگو کو بھی وہ پبلک کر دیں گے یا لیک کر دیں گے. تو یہ صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے اس کے اوپر. اب بہرحال اس کے بعد جب یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی تو اس کے بعد مختلف صحافیوں نے، بڑے بڑے صحافیوں نے جو ہے نا یہ مریم نواز کے حوالے سے ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی کی تصاویر لگانا شروع کر دی جس کے اوپر مختلف نمبر پلیٹس جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں، اور کچھ نے تو ویڈیو کلپس بھی جو مرحوم صحافی تھے ارشد شریف صاحب ان کا بھی لگایا کہ جو مریم نواز جس بی ایم ڈبلیو پہ آ رہی ہیں SN777 کے اوپر، تو اس کا جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو وہ کسی اور کے نام پہ وہ موٹر بائک کے کا نمبر ہے وہ رجسٹرڈ ہے. تو میں نے یہ جتنے بھی جو تصاویر پبلش کی گئی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی گئی ہیں، یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ اس سے آن لائن کوئی بھی پاکستان کا جو شہری ہے وہ ویریفیکیشن کر سکتا ہے. اگر آپ سمپلی ایک نمبر پٹ کرتے ہیں جس بھی گاڑی کا آپ کو اس کی اونرشپ کا یا ساری ڈیٹیلز چاہیے تو آپ اس کے اوپر آن لائن جا کے یہ نمبر پٹ کریں اور آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر نمبرز سرکولیٹ کیے گئے وہ میں نے سارے چیک کیے، اس میں سے کوئی بھی رجسٹر نہیں آ رہا. صرف ایک جو ہے وہ نمبر رجسٹرڈ آ رہا ہے، لیکن وہ مہران گاڑی کا کسی کا نمبر ہے وہ جو رجسٹر کیا گیا ہے. تو باقی جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر صحافی کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ جو صحافیوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن ہو، چاہے آپ جو ہے وہ کنٹروورسی کے طور پہ بھی وہ کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کا ویریفیکیشن جو ہے یہ، کیونکہ اگر صحافی بھی اس طرح ان اتھینٹک جو ہے قسم کی تصاویر ہوں یا انفارمیشن وہ شیئر کریں گے تو پھر آپ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ دن بدن متاثر ہوتی جائے گی اور پھر کوئی آپ کے اوپر یقین نہیں کرے گا. تو یہ بہتر ہوگا کہ فیوچر میں بھی اگر کوئی صحافی اس طرح کی وہ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لے. تو اس میں مجھے کوئی بھی نمبر اس طرح کا نہیں ملا جو صحافیوں کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں کہ یہ مریم نواز کی BMW ہے یا یہ ہے یہ نمبر ہے. تو مجھے یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا وہ پورا چیک کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں.
اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو تیسرا پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو کل پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے خطاب بھی کیا، اور ان کی موجودگی میں جو مختلف سیاستدانوں نے جو عدلیہ کے مخالف جو ہے وہ تقاریر کی، تو اس کے اوپر کافی کرٹیسزم کی گئی ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک ابیوسو جو ہے وہ ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، قاضی فائز عیسیٰ کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے کچھ سالوں سے، جتنے بھی اس طرح آئین اور قانون سے ریلیٹڈ کوئی کانفرنس ہوتی ہے اور ان کو مدعو کیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ جاتے ہیں اور ایک مدلل قسم کا جو ہے وہ تقریر بھی کرتے ہیں آئین کے حوالے سے۔ انہوں نے ہمیشہ جو آئین کی سپریمیسی ہے اس کے اوپر ہمیشہ اچھی گفتگو کی ہے، اور اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے شاید وہ پارلیمنٹ میں، کیونکہ آئین جو پاکستان کا بنایا گیا تھا 1973 میں 10 اپریل کو پاس ہوا تھا، تو اس ٹائم اب اس کی 50ویں سالگرہ یعنی گولڈن جبلی تھی، تو یہ ایک اچھا موقع تھا جس کے اوپر وہ ایک جسچر ایسا دینا چاہتے تھے کہ جو عدلیہ ہے اور پارلیمان ہے وہ آئین کی سربلندی کے لیے ساتھ ساتھ مل کے چلیں گے۔ لیکن یہ اب جو ہے ان کے سمجھنے بھی انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ جو سیاسی گفتگو ہوگی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آئین کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ تو جو سیاستدانوں نے گفتگو کی ہے وہ سیاستدانوں کا اپنا رائٹ ہے، وہ ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے تھے اس کے اوپر، تو یہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ ہی کیوں گئے، تو آپ کو جو مختلف اس کے اوپر مختلف اخباروں نے بھی یہ خبریں دی ہیں کہ یہ جو گولڈن جبلی منائی گئی تھی اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی سربراہی میاں رضا ربانی صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام ججز حضرات کو مدعو کیا تھا کہ یہ جو آئین کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں، باقی ججز نے نہیں کی شرکت۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ، آپ پچھلے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اس طرح کی کوئی بھی کانفرنس ہو یا کوئی بھی تقریب ہو تو وہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور آئین کے حوالے سے ضرور اس کے اوپر اپنا لیکچر بھی دیتے ہیں۔ تو یہی سوچ کے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں بھی گئے، پھر انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ مجھے جو ہے نا یہ نہیں معلوم تھا۔ تو یہ کوئی ایسی کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہوئی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں پہ چلے گئے۔ ہاں، جو اس ٹائم ٹینشن ہے عدلیہ کی اور پارلیمان کی، اس کے دوران یہ کویسچن ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اس ٹائم جو ٹینشن ہے اس میں ان کا جانا کیا معنی رکھتا ہے، کیا وہ کوئی اس طرح کا میسج تو نہیں جائے گا کہ وہ جو اپنے ججز کے ساتھ نہیں بلکہ پارلیمان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر ضرور کویسچن ریز ہو سکتا ہے اور کویسچن ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک لاجیکل وے میں اگر اس کے سوچتے ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں یہ ماضی قریب میں دیکھیں، جسٹس جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے منعقد جو کی گئی تھی تقاریب، ان میں نہ صرف شرکت کی بلکہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے تو وہ مختلف وزیروں کے ساتھ جا کے بیرون ملک بھی دورے کرتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فردوس عاشق اعوان کے ساتھ وہ کینیڈا گئے، یہ جو یو کے میں بھی پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے ساتھ مل کے وہ فنڈ ریزنگ کی تقاریب کر رہے ہیں، وہاں پہ خطاب کر رہے ہیں، پولیٹیکل بیانات بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے تو وہ بھی انہوں نے بھی ایک اس طرح کی اگزامپل سیٹ کی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پیچھے دیکھیں تو 2015 میں جو جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب تھے ان کو سینٹ کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی 3 نومبر 2015 میں جا کے سینٹ سے جا کے خطاب کیا تھا بطور چیف جسٹس کے۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جس طرح ان کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جو اس ٹائم ماحول ہے اس میں ان کو شاید سوچنا چاہیے تھا کہ جائیں یا نہ جائیں، اور یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر اور ججز نہیں آ رہے تھے تو پھر ان کو بھی ایبسٹین کرنا چاہیے تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔